روایت کی گئی ہے کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص، اس کا نام عامیل تھا، دولت اور حشمت اس کی بہت تھی، لیکن اس کے گھر میں کوئی فرزند نہ تھا۔ ایک بھتیجا تھا، وہ بھی بہت ہی غریب مگر بہت ہی طاقتور، اور اپنے چچا کے مال پر طمع رکھتا تھا، اور وہ اپنے دل میں یہ سوچتا رہتا تھا کہ کوئی وقت ایسا مجھے مل جائے کہ میں اپنے چچا کو مار ڈالوں اور اس کی میراث پر اپنا پورا قبضہ کر لوں۔ غرض دنیا کی طمع و لالچ نے اس کو مجبور کر دیا، اور ایک شب چپکے سے اپنے چچا کو مار کر شہر سے باہر لے جا کر دور کسی گاؤں کی سرحد میں رکھ آیا، اور پھر اس کے املاک اور میراث سلطنت کا مالک ہوا، اور مکر و فریب کر کے اپنے چچا کے قاتل کا پتہ تلاش کرنے لگا۔ بالآخر اسی گاؤں والوں پر تہمت لگائی کہ انہوں نے میرے چچا کو مار ڈالا ہے، لہٰذا ان گاؤں والوں کو میرے پاس حاضر کیا جائے تاکہ میں ان سے اپنے چچا کے متعلق معلومات کروں۔ اور گاؤں کے لوگ ایک دوسرے پر تہمت لگانے لگے کہ اس نے ان کے چچا کو مارا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو یوں فرماتا ہے، قول تعالیٰ ترجمہ، اور جب تم نے مار ڈالا ایک شخص کو اور پھر لگے ایک دوسرے پر بہتان کرنے اور اللہ تعالیٰ کو ظاہر کرنا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اس مقتول کے بارے میں اللہ تعالیٰ خبر دے کہ اس کو کس نے مارا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غماز کو ہم دشمن جانتے ہیں، غمازی کیوں کریں، ان کو کہہ دو کہ وہ ایک گائے ذبح کریں اور پھر اس کی زبان لے کر اس مقتول پر ماریں، تب وہ زندہ ہو جائے گی اور خود بولے گا کہ مجھے فلاں آدمی نے مارا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا گائے ذبح کرنے کو، کیونکہ وہ قوم گائے کو پوجتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے معبود کو ذبح اپنے ہی ہاتھ سے کریں، تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم جس کو اپنا معبود سمجھتے ہیں وہ تو ہمارے جتنی بھی طاقت و عقل کی مالک نہیں ہے۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے فرمانے سے اس قوم کو اس چیز کی خبر دی۔ قول تعالیٰ ترجمہ، اور جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ذبح کرو ایک گائے، تو البتہ تم قاتل کو معلوم کر لو گے۔ انہوں نے کہا، قول تعالیٰ ترجمہ، بولی وہ قوم کیا ہم کو پکڑ کر مذاق کیا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، قول تعالیٰ ترجمہ، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے اور نہ ہوں میں جاہلوں سے، بولے پکاریے ہمارے واسطے اپنے رب کو کہ بیان کر دے ہم کو کہ وہ گائے کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ترجمہ، کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بچہ بلکہ جوان سال ہو، اب تم وہی کرو جس کا تم کو حکم دیا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا ترجمہ، کہنے لگے پکار ہمارے واسطے اپنے رب کو کہ وہ بیان کر دے ہمارے لیے کیسا ہے رنگ اس گائے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ترجمہ، کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو خوب زرد رنگ کی جو اچھی معلوم ہوتی ہو دیکھنے والوں کو۔ پھر انہوں نے کہا، قول تعالیٰ ترجمہ، بولے پکار ہمارے واسطے اپنے رب کو کہ بیان کر دے ہم کو کہ کس قسم کی ہے وہ گائے، وہ گایوں میں شبہ پڑا ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہم راہ پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قول تعالیٰ ترجمہ، کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گائے نہ وہ محنت کرنے والی ہو اور نہ ہل جوتنے والی ہو کہ پھاڑے زمین کو، اور نہ پانی دیتی ہو کھیتوں کو، اور اپنے بدن سے پوری تندرست ہو اور داغ اس میں کچھ نہ ہو۔ تب کہا انہوں نے، اب لایا ہے تو ہمارے پاس ٹھیک بات، اب ہم ضرور ذبح کریں گے۔ پھر وہ مذکورہ بالا صفت کی گائے تلاش کرنے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بصورت اجنبی ان کو آ کر فرمایا کہ بنی اسرائیل میں فلاں آدمی کے پاس اس صفت کی گائے کو میں دیکھ آیا ہوں، اور قیمت اس کے چمڑے بھر کے روپے کی ہے، جو چاہے سو خریدے۔ دراصل قصہ گائے کا یوں ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں مرد صالح نیک بخت تھا، اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بہت چھوٹا تھا۔ اس کی ایک گائے تھی جو اس نے اپنے بیٹے کے واسطے جنگل میں اللہ پر سونپی تھی کہ الہی جب میرا بیٹا بڑا ہو تب اس گائے کو دینا، اور وہ گائے جب بڑی ہوئی جنگل میں اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا۔ جب وہ لڑکا جوان ہوا، نیک بخت صالح اپنی ماں کی خدمت کرتا اور اپنی ماں کا فطیح و فرما بردار رہتا، اور اس نے اپنا معمول یہ بنا رکھا تھا کہ وہ رات کے 3 حصے کرتا۔ پہلے حصے میں وہ سوتا اور دوسرے حصے میں عبادت کرتا، اور آخر حصے میں اپنے باپ کی قبر کی زیارت کرتا تھا۔
یہ اس کا روزانہ کا دستور العمل تھا۔ جب فجر ہوتی تو جنگل و میدان میں جا کر لکڑیاں چن لاتا اور پھر اس کو بازار میں بیچتا۔ جب وہ فروخت ہو جاتی تو اس کے بھی 3 حصے کرتا۔ ایک حصہ تو فقراء و مساکین کو صدقہ کرتا اور ایک حصہ اپنی ماں کو دیتا اور تیسرے حصے میں آپ کچھ کھا پی لیتا۔ ایک دن اس کی ماں نے اس سے کہا، اے بیٹے، تیرا باپ فلانے میدان میں تیرے لیے ایک گائے خدا پر سونپ کر گزر گیا ہے، تو جا اور وہاں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے خدا سے مانگ، تب وہ گائے تیرے ہاتھ آ جائے گی، اور اس گائے کی شناخت یہ ہے کہ وہ مثل و شعاع آفتاب کے نظر آئے گی۔ یہ سن کر اس نے میدان میں جا کر دیکھا اور کہا، یا الہی، وہ گائے جو میرے باپ نے میرے واسطے اس میدان میں چھوڑی ہے سو مجھ کو دے دے۔ پس وہ گائے بحکم اللہ اس کے سامنے آ موجود ہوئی، اور وہی گائے پھر بولی، اے لڑکے، اپنے ماں باپ کے فرما بردار، تو میری پیٹھ پر بیٹھ جا، میں تیری فرما بردار ہوں۔ اس لڑکے نے کہا کہ میری ماں نے مجھ سے نہیں کہا تیری پیٹھ پر بیٹھنے کو، مگر یہ کہا ہے کہ تجھ کو پکڑ کے لے جاؤں۔ پس وہ جوان لڑکا اس گائے کو پکڑ کر اپنے گھر کی طرف لے چلا۔ اس وقت شیطان بصورت رکھوالے کے اس کے آگے آ کر بولا کہ اے جوان مرد، میں اس کا پاسبان ہوں، اس پر اپنا اسباب لاد کر اپنے گھر کو جانا چاہتا ہوں۔ جب راستے میں مجھے کچھ حاجت پڑی، میں اس میں مشغول ہو گیا اور یہ گائے مجھ سے چھوٹ گئی تھی، اور مجھ میں اتنی طاقت نہ تھی کہ میں اس کو پکڑ سکوں۔ آخر یہ بھاگ گئی اور اب میں نے اسے یہاں پایا ہے۔ اب تم اس پر سوار کر کے مجھے اپنے گاؤں تک پہنچا دو، اور جو اس کی مزدوری ہوگی وہ مجھ سے لے لینا۔ یہ سن کر اس جوان نے کہا کہ جا اللہ پر بھروسہ کر، جب تیرا ایمان درست ہے تو اللہ تعالیٰ بے توشہ اور بے سواری تجھ کو منزل مقصود پر پہنچا دے گا۔ ابلیس نے کہا، اگر تم چاہو تو گائے مجھے بیچ دو۔ اس لڑکے نے جواب دیا کہ یہ بات میری ماں نے نہیں کہی ہے کہ میں گائے کو بیچ دوں۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا ایک قدم بڑھایا، اچانک ایک پرندہ گائے کے پیٹ کے نیچے سے اڑ گیا اور گائے بھی اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ تب اس نے پکارا، اے گائے، برائے اللہ تعالیٰ میرے پاس آ جا۔ گائے نے یہ آواز سنی اور فوراً حاضر ہو گئی، اور پھر اس نے اس لڑکے سے کہا، اے نوجوان، جو مجھ کو لے بھاگا تھا وہ مرغ نہ تھا بلکہ وہ شیطان تھا، اور وہ مجھ پر سوار ہو کر بھاگا۔ جب تو نے اللہ کا نام لیا تو میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور مجھ کو اس لائن سے چھڑا لیا۔ غرض وہ جوان اس گائے کو لے کر اپنی ماں کے پاس آیا۔ اس کی ماں نے کہا، اے بیٹا، ہم غریب ہیں اور کچھ روپیہ پیسہ کھانے پینے کو نہیں، تو اس گائے کو فروخت کر ڈال۔ وہ بولا، اے میری ماں، اس کو کتنے میں فروخت کروں؟ اس کی ماں نے جواب دیا کہ تو اس کو 3 دینار میں فروخت کر ڈال۔ وہ لڑکا اپنی ماں کی بات سن کر بازار گیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا کہ گائے کی قیمت بتا دے۔ فرشتے نے پوچھا کہ تم اس کو کتنے میں فروخت کرو گے؟ وہ بولا، ہم اس کو 3 دینار میں فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ فرشتے نے اس کو بتایا کہ اس گائے کو تم 6 دینار میں فروخت کرو۔ وہ لڑکا بولا کہ میری ماں نے تو اس کو 6 دینار میں فروخت کرنے کو نہیں کہا، اگر تم اس گائے کے وزن برابر بھی دینار دو گے تو بھی میں حکم نہیں مانوں گا۔ یہ سنتے ہی پھر جوان نے اپنی ماں سے جا کر کہا کہ گائے کی قیمت تو 6 دینار بازار میں ہوتی ہے۔ تب اس کی ماں نے اس کو اجازت دے دی۔ جب وہ بازار میں آیا تو پھر اس فرشتے نے 12 دینار قیمت اس کی کہی۔ پھر اس نے اپنی ماں سے جا کر کہا کہ بازار میں اس گائے کی قیمت 12 دینار ہوتی ہے۔ یہ سن کر اس کی ماں نے اس لڑکے سے کہا کہ وہ شاید وہ شخص فرشتہ ہوگا جو اس کی قیمت لگاتا ہے اور وہ ہم کو فائدہ دینے آیا ہے۔ پھر وہ جوان جا کر دیکھتا ہے کہ وہ وہیں کھڑا ہے۔ تب اس نے اس کو دیکھ کر کہا کہ اب اس گائے کو مت بیچو، اور تم اپنی ماں سے جا کر کہو کہ تم اس کو موسیٰ علیہ السلام بن عمر ان کے آنے تک رکھو، کیونکہ بنی اسرائیل میں ایک شخص مارا گیا ہے اور قاتل اس کا اب تک نامعلوم ہے۔ اس کو وہ خریدے گا اور چمڑا بھر وزن کر کے روپے تم کو دے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے وہ گائے اسی صفت کی پائی جو اللہ تعالیٰ نے اس کا نشان بنایا تھا، چنانچہ اس گائے کو اس نوجوان سے خرید کر ذبح کیا اور اس کا چمڑا بھی روپے وزن کر کے اس کو دیے، اور زبان اس گائے کی کاٹ کر عامیل مقتول پر، جس کا بیان اوپر گزر چکا ہے، رکھ دی۔ اللہ کے حکم سے وہ شخص زندہ ہو گیا، اس کی رگوں میں اور اس کے گلے سے خون جاری ہوا۔ تب اس نے بآواز بلند اور فصیح زبان سے کہا، اے لوگو، گواہ رہو، مجھ کو گاؤں والوں نے نہیں مارا، میرے بھتیجے نے مجھے دولت کی لالچ سے مارا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ پھر مر گیا۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عامیل مقتول کے بھتیجے قاتل کو مار ڈالا اور اس کا قصاص لے کر تمام مال و اسباب اس کا محتاجوں اور فقیروں کو بانٹ دیا۔ تب وہاں کئی لوگوں نے اس قاتل کے شر سے امان پائی، اور پھر وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔